ناظرین، برصغیر پاک و ہند کے لوگوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مسیحیت ایک غیر ملکی مذہب ہے، یعنی یہ یورپ سے آیا ہے، لیکن تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ کل انبیاء کرام ایشیا میں پیدا ہوئے۔ مسیح یسوع بھی مشرق وسطیٰ کے ایک ملک فلسطین میں پیدا ہوئے، اور آپ نے اپنے حواریوں کو یہ حکم دیا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اس ارشاد اعظم کی پیروی کرتے ہوئے ان کے شاگرد دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، اور ان کی اس جدوجہد اور بے مثال قربانیوں کی بدولت دنیا بھر سے جو لوگ مسیحیت کو قبول کرتے رہے۔ البتہ مشرق کی نسبت مغربی ممالک میں زیادہ لوگ ایمان لائے، لیکن مشرق میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سے ممالک مثلاً عراق، ایران، ہندوستان، چین اور افریقہ میں بھی متعدد کلیسیائیں قائم ہوئیں۔ اب برصغیر پاک و ہند کی اگر بات کریں تو یہاں پر مسیحیت کو پھیلانے کا صحرا جو ہے وہ مسیح یسوع کے ایک شاگرد توما رسول کے سر ہے۔ روایت ہے کہ وہ پہلی صدی عیسوی میں ہندوستان تشریف لائے اور بہت سی کلیسیائیں انہوں نے قائم کی، اور بالآخر مدراس کے قریب انہوں نے شہادت بھی پائی۔ ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلی صدی عیسوی میں ہی ہندوستان میں مسیحی آباد ہوئے تھے اور کلیسیائیں بھی پائی جاتی تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی؟ تو غالباً اس کا جواب یہ ہے کہ انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا تو انہوں نے بھی اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ لوگ جو مذہب کی تاریخ سے ناواقف ہیں، ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پاک و ہند میں جو مسیحیت ہے وہ شاید انگریزوں کی بدولت ہے، لیکن حقائق اور تاریخ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ مسیحیت ایک ایشیائی مذہب ہے، اور ہندوستان میں مسیحیت کی جڑیں یورپی اقوام کی آمد سے صدیوں پہلے موجود تھیں۔